اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں ایک ایسا نہ بھولنے والا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو میرے ساتھ 1984-85 میں پیش آیا۔ میں الجزائر کے ایک قصبے قصر شلالہ میں بحیثیت ایک پروفیسر دونگلے، وہ کہتے ہیں پروفیسر آف انگلش فرانسی میں، پروفیسر دو اونگلے اور پروفیسر دونگلے کہتے تھے، کی حیثیت سے حکومت پاکستان کی جانب سے ڈیپوٹیشن پر تعینات تھا اور وہاں میں ایک فلیٹ میں مقیم تھا۔ اور اس وقت میرے گھر والے میرے پاس نہیں آئے تھے، انہیں میرے پاس 2 سال بعد آنا تھا۔ میں اس وقت اس فلیٹ میں ایک کمرے میں اکیلا تھا اور اس دوپہر کو جب کہ میں اکیلا تھا ایک نوک ہوئی اور جب میں باہر جا کر دیکھا تو ایک الجزائری جو مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں دور سے آیا ہے، اور اس نے مجھے سلام کیا اور پھر کہنے لگا کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ میں نے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر لے آیا اور ہم بیٹھے، کافی دیر تک گپ شپ بھی کی اور کچھ باتیں بھی ہوئی۔ تو اس نے اس دوران مجھے اپنے آنے کا مدعا کچھ یوں بیان کیا کہ میں کافی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ یہاں کوئی پاکستانی استاد تعینات ہیں، تو میں نے سوچا کہ میں ان سے ضرور ملوں گا۔ الجزائر میں پاکستانیوں کی بڑی عزت تھی، مجھے اب کا علم نہیں ہے، لیکن اس وقت وہ ہماری بڑی عزت کرتے تھے، اس لیے میں نے سوچا شاید یہ اسی عزت کے تحت میرے پاس آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں پاکستان سے محبت اس لیے ہے کہ یہ اقبال کا وطن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اقبال کی شاعری کو پڑھا ہے، اس کے عربی میں ترجمے پڑھے ہیں، اور ان کی شاعری پڑھنے کے بعد انہیں اقبال سے ایک خاص لگاؤ ہے، ایک خاص محبت ہے، ایک خاص عشق۔ اور انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ اقبال کے دیس کے لوگ کیسے ہیں۔ جب اقبال اتنا بڑا شاعر ہے تو اس دیس کے لوگ بھی ایسے ہی بڑے ہوں گے، ایسے ہی عظیم ہوں گے۔ میں ان کی بات سن کر دل ہی دل میں شرمندہ ہوتا رہا۔ میں نے ان کے سامنے کسی طرح کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن پھر وہ سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پاکستان جاؤں اور میں اقبال کے اس شہر میں جاؤں جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے، میں ان گلیوں میں گھوموں جہاں وہ کھیلے ہوں گے، جہاں وہ پلے ہوں گے، جہاں وہ بڑے ہوں گے، جہاں انہوں نے اپنی شاعری کی ہوگی، تاکہ میں دیکھوں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ یقیناً وہ بہت اعلیٰ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اقبال جیسے عظیم شاعر کو جنم دیا۔ تو اس کی اس بات پر میں حیران ہو رہا تھا، پریشان بھی ہو رہا تھا کہ یہ شخص جس طرح سے اقبال کے بارے میں جو اپنے نظریات رکھتا ہے، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو نظریات ان کے ہیں اقبال کے بارے میں، ان میں تو کوئی شک نہیں۔ یقیناً اقبال ایک ایسا عظیم شاعر ہے کہ جس نے ایران کو، فارس کو، تاجکستان کو، ازبکستان کو
اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو عربوں میں متاثر کیا ہے۔ اگر اس نے متاثر نہیں کیا ہے تو پاکستان کے لوگوں کو، کہ جنہوں نے اقبال کو بھلا دیا، اقبال کی شاعری کو، اقبال کے پیغام کو بھلا دیا، انہوں نے اس نعمت کو، اس عظیم ورثے کو پس پشت ڈال دیا۔ اور ہمیں اب یہ سوچنے والی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس نعمت کے ہوتے ہوئے اس سے محروم ہیں۔ در حقیقت اقبال نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا، قرآن کو ہمارے لیے آسان زبان میں، انسانی زبان میں پیش کر دیا۔ قرآن کے اس کلام کو اقبال نے جس حسین طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، ہم اس سے محروم ہیں، ہم قرآن سے محروم ہیں، ہم قرآن کے ورثے سے محروم ہیں۔ تو ہمیں اصل میں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہم اپنے عظیم ورثے کو کس طرح دوبارہ پا کر اپنی عظمت کو دنیا کے سامنے ثابت کریں، بجائے اس کے کہ دنیا کو ہم پر جگ ہنسائی کا موقع ملے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو، علامہ اقبال کے پیغام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ علی ولکم۔